الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ألفت بین قلوبہم ولكن اللہ ألف بینہم انہ عزیز حکیم. بہت اہم مضمون ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے اور مخلصین مومنین ہیں. دو چیزیں لو انفقت ولكن اللہ الف بینہم انہ عزیز الحکیم. عزیز حکیم آپ کے ساتھ ہے، جو مخلص مومنین ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کرے، یہ بھی ایک قوت ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اندر جو الفت پیدا فرما دی، یہ بھی ایک معجزہ تھا. ایسے لوگ تھے جس میں الفت پیدا کرنا محالات میں تھا. جہاں سے لکھتے ہیں مولانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی اور زمانے جاہلیت کی حمیت و عصبیت کو دلوں سے بالکل نکال دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اور جو معجزات ہوئے، اس میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ جو صحابہ سال نہیں پوچھتا پوچھ سے آپس میں عداوت چل رہی تھی، باہم الفت ڈال دی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی اور زمانے جاہلیت کی حمیت اور عصبیت کو دلوں سے بالکل نکال دیا. معلوم ہے کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ باہم الفت پیدا ہو جائے. اگر کوئی کبیدگی بھی ہو، کوئی کینہ کپٹ ہو، اس کو نکال دینا ہے، یہ اللہ ہی کا کام ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہم اصلح لی شانی کلہ، اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما ادری. اللہ تعالیٰ الفت ڈال دیا. الفت کا ڈالنا یہ اللہ ہی کا کام ہے. چنانچہ ترجمہ سن لیجیے پہلے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی اور زمانے جاہلیت کی حمیت اور عصبیت کو دلوں سے بالکل نکال دیا اور باہمی الفت کی قوت ساز و سامان کی قوت سے کہیں بڑھ کر ہے. اور باہمی الفت کی قوت ساز و سامان کی قوت سے کہیں بڑھ کر ہے. اگر آپ ان تمام خزانوں کو بھی خرچ کر ڈالتے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تب بھی آپ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت نہیں ڈال سکتے تھے. نہیں آئے تھے. معلوم ہوا کہ الفت کا پیدا ہونا بہت بڑا. دل میں عداوت پیدا ہو جائے، اسے نکالنا آسان نہیں. میں نے کل بیان کیا تھا کہ جامع ازہر کے 2 مولیوں میں کچھ ندا ہو گئی. میں نے دیکھا خود پلان. ایک بہت بڑے عالم آئے اور رات ہی میں کہو کہ چلو 2 مولیوں میں کچھ مناظرت ہو رہی ہے، چلو اس کو دور کر لیں. میں نے کہا حضرت رات کو جانے کی کیا ضرورت ہے، صبح چلے چلیے گا. میں کہیں رات اگر گزر جائے گی تو عداوت راسخ ہو جائے گی، پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا. میں نے کہیں دیکھا ہے 30 سال 40 سال 50 آتا ہے کہ جب کوئی توبہ کرو، گناہ کرو تو فوراً استغفار فوراً کر دیا کرو. نہ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ، صحیح کے بعد حسنہ فوراً لے آؤ، مٹا دے گا. اگر سیئہ کو تمہیں چھوڑ دیا
تو جم جائے گا سیئہ برائی سے. حضرت تھانی فرماتے تھے کہ بھائی جرم جب ہے جس وقت اس کا علاج بھی نقد ہونا چاہیے. کوئی گناہ ہو استغفر اللہ کہہ لو انشاءاللہ مل جائے گا. اس بنا پر محبت کا پیدا ہونا عداوت کے بعد بہت بڑی بات ہے، تجربات ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پورا معاملے ہی انہیں سب چیزوں پر رہتا تھا. اب نام نہیں ہوگا. کہا کہ میں جن لوگوں کی منازعات میں صلح مساعد کرنا چاہا دونوں کا دل صاف نہیں ہوا، مگر فلاں خاندان میں صاف ہو گیا تھا. انہوں نے مان لیا میری بات، عداوت کو دور. نواز صدیق صاحب کو موامہ سے آ رہے تھے. انہوں نے کہا مجھ صاحب بہت دنوں کی عداوت تھی، اللہ کا شکر ہے صلح ہو گئی. مجھ سے کچھ نواز صدیق صاحب نے معلوم ہو کہ عداوت کا جانا آسان نہیں. اللہ تعالیٰ ہی عداوت ہی سے محفوظ رکھے دل میں. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنیا اے میرے لڑکے، اگر ہو سکے کہ صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو کرو ایسا. ہے کہ نہیں حدیث ہے. یا بنیا اے میرے لڑکے، اگر شام کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو کرو ایسے، یہ میری سنت ہے. ایسی روایتیں نقل بھی کر دیا کرو الفاظ بھی. یہ میری سنت ہے، جو میری سنت کا اقتدا کرے گا. سنت فجر کی سنت نہیں ہے، یہ مسجد میں آنے جانے والی سنت نہیں ہے، یہ دل والی سنت ہے. اس پر کوئی تیار نہیں ہے. اس کو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہے. ماں پر رکھو دائیں نہیں کرو، یہ بھی سنت ہے. بخانے میں جاتی یہ کرو وہی، یہ بھی سنت ہے. اس طرح یہ بھی سنت ہے کہ کسی کی طرف سے کینہ نہ رکھو. بڑے بڑے لوگوں کی اسی مساحت نہیں ہے. مدارس میں خانقاہوں میں سب چیزیں چلے گی، ہم نہیں جانتے. ہم تو اسی کے پروردہ ہیں، سب جانتے ہیں. یا بنیا کہ عمدہ جملہ ہے. اے لڑکے، اگر صبح کرو اس حال میں کہ کسی طرف سے کینہ نہ ہو تو کرو ایسا. شام کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو کرو ایسا. دوسرا آدمی سمجھتا ہم کینہ رکھے ہیں بہادر ہیں. ارے تم سنت کے خلاف چل رہے، چلے جاؤ جہنم میں. یہاں بڑھائے ہوئے جتنے جتلاؤ قوت کا اثرا مظاہرہ کرو، یہ سب تم کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اور تم فخر کرتے ہو میرے اتنی قوت ہے، ایسے لوگوں کو دبا دیا ہم نے. جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. خان کا شام کرو اس حال میں کینہ نہ ہو. اگر کر سکتے ہو تو کرو ایسا. ذالک سنتی، الفاظ میں فرق ہو. یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت کو اختیار کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. مطلب سنت فجر کی سنت بھی ہے کہ نہیں، بہت سے وعدے. یہ بھی ایک سنت ہے جس پر وعدہ ہے جنت میں جانے کا. اس سنت کی طرف سوچو ہی کہ کیوں رکھتے ہو سیدھا دل کو. ہمارا طریق دل کو صاف رکھنا ہے، کینہ رکھنا نہیں ہے. آج یہ شعر میں بھول رہا ہوں، آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوگا. بہت یاد تھا لیکن نہیں، زبان فوراً نہیں آ رہا ہے. کینہ نداشتن یہ ہے کہ ہمارا طریق ہی یہی ہے کہ کسی کی طرف سے ہم کینہ نہ رکھیں، دل کو صاف ستھرا رکھیں. اللہ ہم سب کو اس کی بہرحال فرماتے ہیں. الفت کہتے ہیں عصبیت کو دلوں سے بالکل نکال دیا، اور باہمی الفت کی قوت ساد و سامان کی قوت سے کہیں بڑھ کر کے. آج اختلاف باہم ہے، مگر پوری دنیا میں باہم اختلاف ہے. اگر آپ ان تمام خزانوں کو بھی خرچ ڈالتے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تب بھی آپ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت نہیں ڈال سکتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے. لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، ہم نے ڈال دیا. یہ بھی حضور کا ایک معجزہ ہے. ایک جگہ میں نے بیان کیا، ہمارا بہت آدمی تھے، بہت آدمی. میں نے پڑھا
یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا کہ باہمی دلوں میں بہت اختلاف تھا. وہ کون ہے؟ قبیل خزرج اور دیگر قبائل اوس و خزرج. اسی کو ایک دن میں نے کہا بنی قریظہ بنی نذیر، تو کل لندن سے انہوں نے کہا کہ مانا یہ ہے، یہ اسی لیے میں سنا رہا ہوں. اب آپ لوگوں کو بدلا ہے. دیکھا بہرحال انہوں نے، تو میں نے کہا بہت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دلوں کو ایک کر دیا، الفت پیدا کر دیا، قبیلوں کو الفت. میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کیا ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے، ہو گئے. لیکن اس معجزے کو تو لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ معجزہ جو قلوب میں افتراق تھا اس کو جوڑ دیا. چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ تو بڑا لوگ سمجھتے ہیں، لیکن باہم قلوب کو ایک کر دیا یہ اس سے بڑھ کے معجزہ ہے. وہ اگر جسمانی معجزہ ہے تو یہ روحانی معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے میں تو بیان کیا تھا. بہت آدمی تھے، بالکل سندر ہو گئے، بہت علماء تھے. میں نے کہا اگر وہ معجزہ ہے کہ حضور نے 2 ٹکڑے چاند کے کر دیے ہے، تو یہ معجزہ ہے یہ کہ جو ٹکڑے الگ الگ قلوب تھے ان کو ایک کر دیا، یہ اس سے بڑھ کے معجزہ ہے. وہ معجزہ جسمانی اور یہ معجزہ روحانی ہے. حضور اسی معجزے کو دکھلانے کی خاص طور سے آئے تھے. ہمارے نزدیک معجزہ اس شقاق قمر سب سے بڑھ گیا ہے، لیکن اہل دل سمجھتے ہیں کہ جو دلوں میں انشقاق تھا، افتراق تھا، اتحاد پیدا کر دیا یہ اسے بڑھ گیا. فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، اور زمانی جاہلیت کے دیرینہ عداوتیں جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ایک لخت ان کے دلوں سے نکال دی. اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے. سب دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آوان و انصار بڑھ گئے. دشمن تھے. حضرت عمر تو جا رہے تھے قطعی کرنے کے لیے جا رہے تھے، حضور کو شہید کرنے کے لیے. کیا ہوا؟ کیا کنڈی کھٹکا مار کون؟ عمر. لوگ گھبرا گئے کہ کیا کریں گے یہ آگے. حضور نے فرمایا آنے دو. آئے. کتنے بڑے جانثار صحابی ہوئے، خلفاء راشدین میں سے ہوئے، قتل کرنے کے لیے گئے تھے. جی اپنے بہنوئی کو بہت مارا، لہو لہان، لیکن اللہ تعالیٰ نے سعادت، اللہ تعالیٰ مہاراج انصار بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں کو بدل دیا ہے. بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ ہم لوگوں کے دلوں کو بھی دل بنا دے. ہمارے ماں محمد علیہ صاحب بہت اچھا شعر ہے، دل کو دل بنانے بہت بڑا کام. سید سلمان ندوی کا بھی بہت عمدہ اس کے بارے میں شعر ہے. بہرحال بے شک وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی بظاہر حال قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج میں اور دیگر قبائل میں 70 سال کی عداوت کے بعد اتفاق کا پیدا ہونا ناممکن نظر آتا تھا. مطلب اسی دیکھ رہے ہیں قبیلہ اوس اور خزرج. میں نے بنی نذیر قریظہ کہہ دیا تھا. سارے بہت مخلص آدمی ہمارے مالک صاحب، بہت قابل. میں نے نکالا دیکھ پوچھے مجھے یاد تھا مجھ کو، لیکن بارہ اس وقت باری کیسے یاد ہی نہیں آیا. عداوت کے بعد اتفاق کا پیدا ہونا ناممکن نظر آتا تھا، مگر اللہ زبردست ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے. عداوت کو مبدل بس صداقت کر سکتا ہے. دو دشمن ہیں دوست بنا سکتا ہے. اس کی حکمت اس امر کی مقتضی ہوئی کہ ان کی باہمی دشمنی ختم کر کے کفر کی دشمنی پر ان سب کو متفق کر دے. اے نبی اگر آپ حقیقت پر نظر کریں تو ایک اللہ آپ کے لیے کافی ہے. پہلی بات یہ ہے، پہلے آپ کی نظر اللہ پر ہونی چاہیے. بات کتنی تربیت ہے، تعلیم ہے.
حضرت مولانا صاحب آئے، کوئی بات تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جب کوئی مصیبت آوے تو پہلے اللہ پر نظر کیا کرو، اس کے بعد ڈاکٹر پر، اس کے بعد کسی چیز پر. صراحتاً فرمایا کہ مومن کا یہ کام ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو پہلے اللہ پر نگاہ ہونی چاہیے، بیماری آئے اللہ پر نگاہ ہونی چاہیے، اس کے بعد ڈاکٹر. ہم لوگ ہمارے مشائخ، قرآن کی خود تعلیم، نبی کی تعلیم، ہمارے مشائخ کی یہی تعلیم ہے، بہت شد و مت سے بیان کیا ہے. اللہ کا شکر. وہاں پر بھی سہولت بہت رہی، ہفتوں آگے رہتے تھے یہاں. اللہ کا شکر. ہمارے مہمان شاہ رسول اللہ صاحب، ماں محمد احمد صاحب اور تمام مشائخ دونوں کے ہاں آتے تھے، اور سب کی میزبانی مجھے ہی کرنی ہوتی تھی. سب کو چائے پلانا، تکیہ دینا، بستر بچھانا. خادم المشائخ الحمدللہ. خادم حضرت یہاں رہتے تھے، ماں محمد احمد صاحب، لیکن مہمان تو وہی رہتے تھے. حضرت تھوڑی جاتے تھے وہاں اٹھانے بیٹھانے. ہم کوئی مہمان آتا تھا کبھی چائے پلا دیتے تھے، پہلے بڑی خوشی ہوتی تھی، بھائی مہمان تھے ہمارے، ہم یہاں سے پہنچنے میں دیر. کافی ہم لوگوں نے مدد کیا. اللہ تعالیٰ کا ضیافت کے حق ادا کرنے کی کوشش کیا جائے. اللہ تعالیٰ اگر آپ حقیقت پر نظر کریں تو ایک اللہ آپ کے لیے کافی ہے، بہت بڑی بات. اگر آپ حقیقت پر نظر کریں تو ایک اللہ آپ کے لیے کافی. اگرچہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو، آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، اللہ ہے. لکھا ہوا ہے، بہت بیان کیا پہلے، اس وقت تو کہتے ساتھ نہیں، کہ اپنے دل کو دیکھو کہ اللہ کا کتنا خوف ہے، کتنی تم کو نسبت ہے. تنہائی میں تم کو انس معلوم ہو تو سمجھو کہ اللہ سے تمہارا تعلق ہے. تنہائی میں اللہ موجود. ان اللہ معنا. یہ ہر مومن کا یہ حال ہونا چاہیے. سنت یہی ہے کہ اللہ کی معیت کا استحضار کرو. ان اللہ معنا. خالی ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں، ہر وقت بھی اللہ موجود ہے، ہر وقت. یہ حال آپ اگرچہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہ ہو، اور اگر ظاہراً اسباب پر نظر کریں تو جو مسلمان تیرے پیرو ہوں وہ تیرے اور تیرے دین کی مدد کے لیے کافی. دیکھیے اتنی عمدہ بات ہے. اگر ظاہری کی دیکھنا ہے تو جتنے ہی صحابہ ہیں یہ سب آپ کے جانسار ہیں، پروانہ ہے. حضرت مجدد صاحب مجھے یاد ہے، اچھا ہوا یاد آ گیا، کہیں پر حضرت مجدد صاحب تشریف لے گئے کہیں، تو وہاں مخالفت ہوئی. نہیں، کسی خلیفہ کو بھیجا وہاں، تو وہاں مخالفت. فرمایا ہمارا سلسلہ نقشبندیہ ابھی ہندوستان میں اچنبھا نادر ہے، لوگ مخالفت کریں گے لیکن ہمارے لیے اللہ اور اس کے لوگ کافی ہیں. یہ آیت پڑھی انہوں نے، اب اس کو نکال لیا. یہ آیت مجدد صاحب نے پڑھی ہے. ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے مخلصین ہمارے لیے کافی ہے. مجدد صاحب اس وقت سلسلہ جیسا بھی کمزور چل رہا تھا، مجدد صاحب نے فرمایا ہمارا سلسلہ نقشبندی وہاں ضعیف ہے بھی. ظاہر ہے تو مسلمان جو تیرے پیروں ہیں وہ تیرے اور دین کی مدد کے لیے کافی ہیں. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی برکت سے مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت کفار کے لشکر جرار کو شکست دے سکتی ہے، جیسے بدر میں آپ نے دیکھ لیا. یہ میں سنایا تھا. اللہ تعالیٰ کیونکہ وہاں میں نے بنی نذیر کا وہ اوس و خزرج ہے، بہت. مدینہ منورہ میں یہی دونوں جماعت مسجد نبوی میں لڑ گئے آپس میں. حضور باہر نکلے، وہی لوگ کہا ابھی تم لوگ محبت اور محبت پیدا کی گئی تھی اور تم لوگ لڑ گئے. بہت ڈانٹا حضور نے اسی قبیلے کو.
یعنی صلح مسالت ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود لڑ گئے لوگ اور تو قدرت کے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ کیا زمانے جاہلیت ابھی آ گئی میرے رہتے ہوئے, ابھی تم نے صلح کرائی تھی. اور وہ لوگ روئے, یہ نہیں کہ یہ قصور وہ قصور, کچھ نہیں رو, اتنا روئے کہ داڑھی پر ہو گئی, سب معاف ہو گیا. صاحب کشاف علامہ کشاف لکھتے ہیں کہ اول دن اس کا جتنا برا تھا آخری دن اتنا ہی اچھا ہو گیا ہے. دو موقع اسی موقع پہ لکھا ہے علامہ کشاف نے, جو مقصدی کرتے ہیں کہ اول دن تفسیر میں ہے مجھے دیکھیے, اول دن جتنا برا تھا, لڑائی ہو رہی تھی مسجد نبوی میں, تمام یہ لے آؤ یہ لے, تمام ہتھیار جمع ہو رہے تھے. حضور نے آ کے جانا کیا میرے رہتے زمانے جائے ابھی صلح کرایا, ابھی تم لوگ کا یہ حال ہو گیا. اتنا اثر ہوا, اتنا روئے کہ سب معاف ہو گیا. اسی کو علامہ کشاف نے لکھا ہے کہ اس کا اول دن جتنا برا تھا آخری دن اتنا ہی اچھا ہو گیا ہے. دو موقع پہ ہی بات کہی علامہ کشاف نے. ایک وہ جب ساحران موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے جادوگر, اس موقع پہ یہ علامہ کشاف نے مقصدی لکھا ہے. کہاں تو آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کے لیے, ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے فرعون نے جمع کیا تھا. لیکن کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر کے سب مسلمان ہو گئے, سب مسلمان ہو گئے. اس وقت علامہ کشاف نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے اول دن جتنا برا تھا آخری دن وہی اچھا ہو گیا. جو لوگ دشمنی کے میں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام ختم نہیں کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے مشرف کر دیا, اور ایسا ایمان کہ فرعون نے دھمکی دیا تب بھی نہیں مانے. کہا کیا کرو گے, ہاتھ پہ کرے, اور یہ نہیں کرو گے, ہم کو اللہ سے تعلق. اول دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے. ایمان چلا آ رہا ہے جو چیز کتنی ہم لوگوں کی بشارت کی باتیں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے بھی ہیں, یا پہلے وعدے سے اب نہیں ہیں. اور اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دیں, بہت بڑی بات ہے. اول دن جتنا بہتر, ہمارا صبح اگر برا ہے شام کو اچھا ہونا چاہیے. صبح کو اور شام کو دونوں وقت ادا ہوتی ہے. کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں مغفرت کر رہا ہے کہ نہیں, قاعدے کی وجہ یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نظر جاری ہے, ہم غافل ہیں. اپنی اصلاح اصل یہاں کی اصلاح. کبھی حضرت فرماتے تھے کہ وہ مال رکھو جو یہاں رکھے ہو, مال سے مراد گیا نہیں, جو خرابیاں ہیں اس کو نکالو, تب یہ صاف ہوگا, تب ٹھیک ہوگا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارے سینے کو اللہ کھول دے. کس سے کھولے؟ علم سے اور حلم سے. رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو, تفسیر معتانی کی ہے دوسری جگہ میں اسے کہہ رہا ہوں, رب اشرح لی صدری, اے اللہ ہمارے سینے کو علم سے اور حلم دونوں سے کھول دیجیے. رب اشرح لی, علم بھی کارآمد نافع دیجیے, اور علم کے باوجود حلم کی ضرورت پڑے گی تو حلم بھی دیجیے. معلوم ہوا کہ کام کرنے والوں کی دو چیزوں کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے اور حلم کی ضرورت ہے. درمیان میں کوئی ناگوار چیزیں پیش آئے تو اس کو برداشت کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک وقت میں علم بیان کر رہے ہیں حلم پر اور کسی وقت آپس سے خود ہی باہر ہو گئے نہ, تو کہیں گے ابھی بیان کر رہا تھا علم پر. ایک عالم آئے بہت بڑے آئے, حضرت کیا تو بہت گھبرائے, جلدی چلے. کہا ابھی تو تم یہ بیان کر رہے تھے, ابھی یہ تھی جلد بازی شروع کر دیا ہے. وہی ایسا برداشت نہیں ہے. حضرت کہہ رہے تھے رکو, نہیں رک گئے. تو مجھے یاد ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ہمارے آقا موسیٰ علیہ السلام سب معجزات دیے گئے تھے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائے
اتوقع علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعى. کیا دعا کی؟ فرعون کی طرف جا رہا ہے. رب اشرح لی، اللہ ہم کو تبلیغ معلوم ہے. تبلیغ اور دعوت کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے کہ نہیں؟ معجزات بھی سنا آپ نے شاعر سب، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم معجزہ لے کے جائیں گے. نہیں، علم لے کے جاؤ. رب اشرح لی صدری. معجزے کے لیے معجزہ وہ تو کہیں گئی ضرورت پڑے گی اس کی، یہاں تو ہر وقت ضرورت ہے اور ہر آدمی کو ضرورت ہے جو کام کر رہا ہے. اس کے اندر علم اور رفق اور حلم 3 چیزوں کی ضرورت ہے. علم صحیح، اس کے بعد نرمی ہونی چاہیے اور خود بھی برداشت کرنے کی قوت ہونی چاہیے. یہ حضرت کی بات. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ہمارے کام کو آسان، علم اور حلم بھی ہو، لیکن جب تک آسان آپ نہیں کریں گے آسان نہیں ہوگا. لیکن کتنے توقل کی بات ہے. معجزات کے رہنے کے باوجود علم و حلم کی دعا فرما رہے ہیں، اور اس کے باوجود پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ علم و حلم بھی کافی نہیں ہے جب تک آپ آسان نہیں کریں گے. یہ آداب دعوت و تبلیغ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یا اللہ مضمون کو واضح کرنے کے لیے کچھ فصاحت و بلاغت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ہماری زبان میں نکرن ہم کیسے ظاہر کریں گے اپنی بات؟ معلوم ہوا کہ قوت نطق کی بھی ضرورت ہوتی ہے. گونگا آدمی کیا کرے گا؟ اسے بولیے فصاحت و بلاغت کے ساتھ تاکہ علم مرو ہماری باتوں سے. علم کی ضرورت، حلم کی ضرورت اور آپ کے تاثیر کی ضرورت. آپ آسان کریں گے تب ہمارا علم اور حلم کام آئے گا. دعوت کی پوری ہے آداب دعوت. رب اشرح لی صدری. اس کے بعد ویس علم اور حلم کے بعد بھی آپ کی مدد سے، توفیق سے اور تاثیر سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. کہ اللہ علم حلم کے باوجود قوت گویائی بھی ہم کو دیجیے تاکہ ہم اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکیں. ان کے سن جو چاہے بولے بغیر علم کے. بالوں بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں، غلط سرل بولتے ہیں، سنتے بھی نہیں. یہ غلط کہہ رہے ہو. منکر نکیر منکر ماریں گے اس فرشتے کو. سب سے پہلے قبر میں انہیں نے اسے سابقہ پڑے گا، پٹائی کریں گے تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. منکر کر رہے ہو، منکر نکیر جائیں ہے نا. منکر فرشتوں کو منکر کہہ رہے ہو. لیکن انہیں سے سابقہ منکر نکیر فرشتوں میں پٹائی کریں گے جو ہے نارائق تو ہم کو منکر کہہ رہے تھے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. تاکہ ہماری بات سمجھیں. ایسا ایران توران مت بولو کہ کوئی سمجھے ہی نہ. ایک صاحب گئے تھے پڑھنے کے لیے فارسی تھی. وہ پڑھ کے آئے تو سب گاؤں والے منہ سنا. یہ بہت ہمارے حضرت سنا، یہ بہت مشہور واقعہ ہے لیکن اب نے سنا نہیں. حضرت سے تو وہ آئے، لوگ گئے استقبال کے لیے، گاؤں کے لوگ سب لوگ. کہا کہ تمہارے برخرمن گندم امطار شدہ، نزول امطار شدہ ہے. بولی کیا بارش ہوئی ہے؟ امطار. تو ان سبوں نے کہا کہ چلو اب چلو یہاں مولانا صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں. اور فارسی میں وہ دیہاتیوں سے لے کے بول رہے ہیں. یہ بہت حضرت سے سنا ہم نے. تقاطر امطار، اتنا یہ بارش کا تقاطر ہوا تمہارے کھیتوں پر. تو اس میں کہا مولانا صاحب جو آئے ہیں یہ کیا کریں، قرآن پڑھ رہے ہیں، چلو اب یہاں سے. اس وجہ سے ایسی بات کہا ہے جس سے لوگ سمجھیں. یفقہوا قولی، معلوم ہے نا، ایسی بات کہو جو تمہاری بات سمجھے لو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت عمدہ. وجعل لی وزیرا من اہلی. یہاں میں سے ایک وزیر بنا دیا. معلوم ہے کہ تبلیغ دعوت کے لیے معین کی بھی ضرورت ہے. یعنی کہ ہم ہی سب کچھ کر لیں گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے. ان کی بھی کتنی بڑی
تواضع کی بات ہے کہ اللہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے جب تک ہمارا بھائی بھی ساتھ نہیں آئے گا. معلوم ہوا کہ معین کی ضرورت، تعاون کی بھی ضرورت پڑتی ہے کام میں، معاونین کی بھی ضرورت پڑتی ہے. خود مجدد صاحب نے اسی میں ہم نے بتایا نا، فرمایا اپنے ایک خلیفہ کو بھیجا کہیں، فرمایا کہ جاؤ، اگرچہ ہمارے سلسلے کی وہاں ابھی اہمیت زیادہ نہیں، نقشبندیت تھے، وہی شروع ہوا تھا، خواجہ باقی اللہ مجدد صاحب تھے، تو مجدد صاحب نے بھیجا ہمارے سلسلے کی ابھی وہاں زیادہ وسعت وہ نہیں گنجائش ہے، کم ہے لوگ، لیکن کچھ نہیں، اللہ کافی ہے اور جو مومنین ہے وہ کافی ہے، تم جاؤ کام کرو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق دے. انہوں نے یہ بات کہی، ہمارے خاص آدمی، بہت خاص. ایک بات اور کہی انہوں نے بہت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اب ہم نے آپ سے مشورہ کیا نہیں، جو رب کے کچھ مجہول پڑھ دیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو صاف پڑھ دیجیے، ربی کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اسی پڑھ دیجیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے اور صحیح طور سے سمجھنے کی بھی اور صحیح طور سے عمل کرنے کی بھی. چاہے وہ نماز ہو اس کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے، حج ہو اس کا بھی ایک طریقہ معلوم ہے، دعوت ہو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. علامہ کشاف کس طرح کیف نباشرو، مدعیوں سے کہا کہ سوچو کہ تم کیسے مباشرت کرو گے، معنی کہ اس عمل کو کیسے جاری کرو گے، اس کو سیکھو. کشاف میں دکھا سکتا ہوں حضرت فرماتے کیف نباشرو، بے کم نباشرو، کم اس کو کرو گے، وہ بے من نباشرو، کس کے ساتھ وہاں جا رہا ہے اس میں مت ہی سب اپنے قابلیت چھاٹو. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قاعدے سے اس کو کہو اور ایسی بات کہو کہ ہر آدمی کے مزاج کے مطابق جو سمجھ سکے. صاحب کشاف لکھ رہے ہیں، زمخشری ہے، بہت زبردست ادیب ہے، مانا لفظ یاد کرنے لائق ہے، اس پر میں بھول گیا. کیف نباشر یہ لفظ ہے، کیسے ہم اس عمل کو کریں، کیسے سوچو کہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے دین کو، کیسے ہم پیش کریں کہ یہ قبول کر لیں. اور جب قبول کر لے تو اپنا کمال نہ سمجھو، اس کا کمال سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نے قبول کر لیا. اگر نہ کرے قبول کرے سمجھو کہ ہماری کمی ہے جس کی بنا پر قبول نہیں کیا اس نے. یہ مولانا سعید احمد صاحب جو امیر التبلیغ پاکستان، ان سے میں نے سنا تھا کانپور میں، دعوت کے لیے جاؤ، اچھی طرح پیش کرو، قاعدے سے پیش کرو. اگر وہ قبول کر لے تو شکر ادا کرو اللہ کا کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، تو اسی کی اسے قبول کر لیا. اگر نہ قبول کرے تو اس کا الزام نہ رکھو، یہ سمجھو کہ ہم نے دعوت کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا جس کی بنا پہ یہ قبول نہیں کیا. یہ معاشی وہ اسی لیے آئی تھی، پرانوں کا جوڑ تھا، اس میں ہم کو بلایا گیا تھا کانپور میں. دعوت و تبلیغ کام اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصول شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ کے رضا کا سبب ہو. ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی مولانا کہ بھائی پون گھنٹہ نہ کیا کرو، آدھا گھنٹہ. ہم نے کہا ہم لوگوں میں بات چلی رہی ہے، مولانا تو نام بھی لیا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا نا. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی قوت عطا فرمائے اور صحیح باتیں کہنے کی اور خود کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے اہل و عیال کو، ذریت کو، سب کو اس دین متین پر قائم و دائم فرمائے اور اس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو دین و آخرت میں فیاض فرمائے، مشرف فرمائے. بہت ضرورت ہے دین کو اچھی طرح پیش کرنا، اصول کے ساتھ، شریعت کے قواعد کے ساتھ پیش کرنے کا ہم کو ڈھنگاوے اور توفیق بھی ہو اور لوگوں کو بھی قبول کرنے کی توفیق ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.